حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودتے ہوئے بیچ میں ایک چٹان آ گئی تو جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 3 ضربیں لگائیں تو وہ چٹان جو ہے وہ ریت کی طرح پگھل گئی۔ اور اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں نے بڑی مشکلات کے ساتھ سردی اور سخت بھوک میں جو خندق صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ خندق کو کھود کر اس کا کام وہ کفار کے آنے سے پہلے مکمل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کفار کی جو اس جنگ میں کفار کی تعداد تھی وہ 10,000 تھی اور مسلمان صرف 3,000 تھے، اور عورتوں اور بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلعے میں شفٹ کر دیا تھا، اور بنو قریظہ جو تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بد عہدی کی تھی، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون مجھے ان کی خبر لا کے دے گا، تو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ کو لا کے دوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور تینوں مرتبہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خبر آپ کو میں لا کے دوں گا۔ تو وہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ہر نبی کا ایک جو حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، تو انہوں نے آ کر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جو بنو قریظہ ہے انہوں نے کفار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا میثاق مدینہ والا وہ ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے لیے، کیونکہ مسلمان اس چیز کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں تھوڑی پریشانی ہوئی، تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ جو قریظہ تھے، بنو قریظہ جو تھے وہ بھی چڑھائی کرنا چاہتے تھے کفار مکہ کے ساتھ مل کر، اور یہ حئی بن اخطب جو تھا اس نے جو چال چلی تھی اس نے ان کو ورگلا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف معاہدے کو توڑنے کے لیے اس نے مجبور کیا تھا، اور قرآن میں اس کا یوں ذکر ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تھے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، اور یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے، کیونکہ صحابہ کرام کو جو بہت بھوک اور شدید سردی میں یہ کام کرنا پڑا تھا خندق کھودنے والا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودی تھی، تو اس طرح جو ہے وہ خندق کا کام کافروں کے آنے سے پہلے مکمل کر لینا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر اس کو جو ہے بہت جلدی جو ہے اس کام کو انجام دیا۔ اور ایک اور واقعہ ایسا ہوا خندق کھودتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ ایک جو ہے وہ چٹان ہے جو نہیں ٹوٹ رہی، خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان تھی جو نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جیسے ہی کدال سے پہلی ضرب جو ہے اس چٹان کے اوپر لگائی تو روشنی پیدا ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرب لگاتے ہوئے یہ آیت جو ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور ضرب لگاتے جاتے تھے، اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی اور تینوں دفعہ یہ آیت کی تلاوت کی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ، اور کوئی اس کی بات کو بدلنے والا نہیں، اور جو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے پہلی ضرب لگائی تو روشنی نکلی، اور جب دوسری لگائی تو روشنی ظاہر ہوئی، اور تیسری لگائی تو بھی روشنی ظاہر ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جب میں نے پہلی ضرب لگائی تھی تو اللہ کے پیغمبر نے جو یہ آیت کی تلاوت کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا اس کی تصدیق کی، کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کو بشارت دی گئی تھی، اور اللہ کے پیغمبر نے وہ بشارت آگے صحابہ کو دی تھی۔ شام بھی فتح ہو جائے گا، اور مدائن بھی فتح ہوگا، اور یمن بھی فتح ہوگا، اور یہ سارے علاقے جو ہے
رومن اور پرشین دونوں گریں گی اور یمن بھی فتح ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دی تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ خبری اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنا دی تھی۔ تو اس طرح جو ہے خندق کا کام مکمل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نپٹنا چاہتے تھے بنو قریظہ سے، لیکن کیونکہ معاملات کچھ ایسے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے ساتھ فوری طور کے اوپر دو ہاتھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آگے کفار کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ آیا تھا۔ اور ادھر سے جب وہ آئے تو انہوں نے آگے دیکھا کہ مسلمانوں نے جو خندق کھودی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، اور وہ ششدر رہ گئے کہ اس کو ہم کیسے کراس کریں۔ تو ان کے کچھ لوگوں نے جو ہے جو ان کے اندر لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم کسی طریقے سے خندق کا پارٹ جو ہے وہ کم دیکھ کر وہاں سے پھلانگیں۔ تو انہوں نے پوری خندق کا چکر لگایا، لیکن ان کو کوئی ایسا پارٹ نظر نہ آیا، کوئی ان کو رکھنا یا خامی نظر نہیں آئی۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے ایک جگہ سے پارٹ کو جو ہے وہ گھوڑے بھگا کر اس کو پار کرنے کی ٹرائی کی۔ تو اس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ادھر آ جاتے اور چھوٹی موٹی جھڑپ کے بعد وہ واپس چلے جاتے، کیونکہ ان کو واپس جانا پڑتا، کیونکہ مسلمان تیر اندازی بھی کرتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ لشکر کی صورت میں ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرتے تھے۔ تو وہ ایک ہی دفعہ میں سارے لوگ جو ہے خندق پھلانگ کر ادھر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے مقابلہ اتنا سخت نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایک دفعہ عمر بن عبدو جو ہے وہ خندق کو کراس کر کے جو ادھر آ گیا تھا، اس نے آ کے مسلمانوں کو للکارا، اور انفرادی مقابلے میں وہ اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، انفرادی مقابلوں میں اس نے بڑی شہرت پائی تھی۔ تو اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا، تو کوئی مسلمان نہیں اٹھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر سے اجازت مانگی، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا، اور 3 دفعہ جو ہے اس نے عمر بن عبدو نے مسلمانوں کو للکارا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے اجازت مانگی، اور تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور اپنا امامہ شریف ان کو دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، اور عمر بن عبدو جو تھا اس نے کہا کہ تیرا باپ جو ہے وہ میرا اچھا دوست تھا، اور میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کوئی اور بندہ تمہاری جگہ پر میرے ساتھ آ کے جنگ کرے۔ لیکن حضرت علی نے کہا مجھے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے، میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ میں اس بات کا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم میرے باپ کے دوست ہو یا نہیں ہو۔ حضرت علی نے اس کو پہلا موقع دیا وار کرنے کا، اور اس نے جتنے بھی وار کیے حضرت علی نے اس کے گھوڑے کو جو ہے زخمی کیا، اور وہ نیچے آ گیا، گھوڑے سے اتر کر نیچے آ گیا، اور حضرت علی اور اس کے درمیان جو ہے دو مقابلہ شروع ہو گیا۔ تو حضرت علی وہ جو بھی وار کرتا تھا حضرت علی اس کو بچاتے تھے، اور حتیٰ کہ جو ہے حضرت علی نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کافر کو جہنم واصل کر دیا، اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح وہ کافر مارا گیا۔ اور پھر انہوں میں بھی، اور جو قریش مکہ تھے ان میں بھی یہ بد دلی پھیل گئی کہ ہمارا ایک آدمی جو کہ اس کو 1000 بندوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اتنا بڑا ہیوی پہلوان تھا وہ، تو حضرت علی نے اس کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا، اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس سے وہ تھوڑے سے محتاط ہو گئے تھے۔ تو جو بنو قریظہ تھے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے مسلمان ہو گئے تھے، تو کسی کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں چلا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا میرے ذمہ کوئی کام لگائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ان کو کہ بنو قریظہ انہوں نے بغاوت کی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے معاہدہ ختم کر دیا ہے، اور تم جو ہے ایسا کام کرو، ایسی تدبیر اور ایسی جنگی چال چلو کہ بنو قریظہ جو ہے وہ اس کام کے ساتھ کفار کے ساتھ جو ہے شامل نہ ہو سکیں یا مشرکین عرب کا ساتھ نہ دیں۔ تو انہوں نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا، اور وہ گئے ہیں بنو قریظہ کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی قریش اپنے لوگوں کو لے کر ساتھ چلے جائیں گے، اور پھر ادھر مسلمانوں کے رحم و کرم پر تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو تم ایسے کرو، تم کم سے کم 10 آدمی ضامن کے طور کے اوپر ان کو بولو کہ ہمارے پاس رکھوا دیں، جیسے ہی جنگ ختم ہوگی ہم آپ کو آپ کے بندے واپس کر دیں گے۔ تو یہودی تو جو ہے وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ تو ان کو کفار مکہ کو وہ ٹارچر کر کے لائے تھے۔ انہوں نے جا کر جو حیی بن اخطب تھا